الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ اخبار کے بارے میں سوال جواب۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت القول البدیع صفحہ 414 اور بستان الواعظین للجوزی صفحہ 274 کے حوالے سے لکھی ہے۔ مدینہ کی سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جس سے کوئی مشکل آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب اللہ کی باتیں لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا قسمیں یاد فرمائی ہیں، اسی عنوان کے تعلق سے سنیں گے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امان والے شہر کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، اور انشاءاللہ خوب مدنی پھول چنیں گے۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اگر نیت اچھی نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، تو اس لیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کو لکھ کر قید کر لو، پر عمل کرنے کی نیت سے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر عز و جل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک، صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کیجئے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اسے یاد رکھ کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت بھی کر لیجیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں ہیں، ان کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، اور بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تبع تابعین، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے خاندان بالخصوص والدین اور آپ کی اولاد کو اصال کرتا ہوں۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی بات کو زور دینے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں جا بجا قسمیں یاد فرمائیں، اپنی ذات کی، صفات کی، افعال کی، اپنے محبوب کی، اور اپنی بہت ساری مصنوعات کی۔ بندہ جب مصنوع پر غور کرے گا تو سانے تک پہنچ جائے گا، اور جس چیز کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی تو اس میں اس بات کا اظہار ہے، اس بات کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ چیز شان و عظمت والی ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔
اچھا قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتی غیر اللہ کی نہیں ہوتی؟ اب آج جو بیان سنیں گے اس میں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. تو یہ احکامات ہیں ہمارے لیے، ہم پابند ہیں شریعت کے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کا پابند نہیں. پارہ 30 اور سورہ 3 کی پہلی 3 آیات میں رب تبارک و تعالی نے 4 قسمیں یاد فرمائی، اور 4 قسموں کو یاد فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی قسم. انجیر کی قسم اور زیتون، اس کے تحت خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد حافظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انجیر نہایت عمدہ میوہ ہے، میوہ فروٹ پھل جس میں فضلہ نہیں، سریع الہضم جلدی ہضم ہوتا ہے، کثیر النفع ملین محلل دافع ریگ مفتح صداع جگر، بدن کا فربا کرنے والا، بلغم کو چھاٹنے والا. اور زیتون کیا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے اور بجائے سالن کے بھی کھایا جاتا ہے. یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں. اور اس کا درخت یعنی زیتون کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں دہنیت یعنی چکناہٹ کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے. یعنی زیتون کا درخت جو ہے یہ خود رو ہے، از خود اگ جاتا ہے، ہزاروں برس رہتا ہے. ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہیں. اور صفحہ 658 پر لکھتے ہیں، یہ درخت نہایت کثیر البرکات ہے کیونکہ اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں نہایت صاف و پاکیزہ روشنی دیتا ہے، سر میں بھی لگایا جاتا ہے. نان سالن اور نان خورش یعنی گوشت مچھلی وغیرہ کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے. دنیا کے کسی اور تیل میں یہ وصف نہیں، اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے. انجیر اور زیتون کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی. کس لیے؟ سنیے، نور العرفان صفحہ 954 پر حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان لکھتے ہیں، انجیر و زیتون کی اس لیے قسم فرمائی گئی کہ ان میں ظاہری خوبیاں اور باطنی خوبیاں جمع ہیں. چنانچہ انجیر غذا بھی ہے، میوہ بھی اور بہترین دوا بھی، کہ اس میں فضلہ بالکل نہیں. اس کی لکڑی کا دھواں مچھروں کیڑے مکوڑوں کو مار دیتا ہے. اور زیتون کے درخت کی عمر 3000 سال ہے، خشک پہاڑوں میں ہوتا ہے، پرورش اور پانی کا محتاج نہیں، خودرو ہے. اس کا تیل نہایت صاف روشنی دیتا ہے، سالن کی جگہ کھایا جاتا ہے. نیز حضرت آدم و حوا جنت سے انجیر کے پتے جسم پر لپیٹے دنیا میں آئے اور زمین کی ہرنی کو یہ پتے کھلا دیے جس سے اسے حسن اور مشک نصیب ہوا. یہ روح البیان کے حوالے سے مفتی صاحب نے لکھا ہے. یہ مشک کیا ہوتا ہے؟ ہرن کے نافے سے حاصل ہوتا ہے. مشک خوشبو ہے اور بہت زیادہ ویلیویبل ہے، کہا جاتا ہے کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یعنی اللہ کی شان ہے کہ ہرنی کی ناف میں خون اس کا خشک ہو جاتا ہے اور وہ پھر بعد میں مشک کی صورت اختیار کرتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالی نے پہلا کلام جو فرمایا وہ غالباً درخت انجیر ہی کے ذریعے فرمایا.
من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ، پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ۔ زیتون عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کا درخت ہے۔ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا جس درخت کو اللہ عز و جل کے پیاروں سے نسبت ہو جائے وہ قابل احترام ہے کہ رب عز و جل نے اس کی قسم فرمائی۔ مزید لکھتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کے جنگل کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی اصل یہ آیت ہے۔ رب عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم بزرگ جنگل میں ہو۔ اور بھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے۔ مزید ایک جگہ لکھا ہے کہ درخت زیتون کے یہ دوسرے درختوں سے زیادہ کارآمد ہے۔ یہ اگرچہ بہت جگہ پیدا ہوتا ہے مگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے، اس لیے اس درخت اور اس جگہ کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ زیتون کا تیل چراغ میں جلتا ہے، دوا میں کام آتا ہے، سالن کی جگہ کھایا جاتا ہے، یہ اس میں عجیب خوبیاں ہیں۔ اور مرآت جلد 5 صفحہ 376 پر مفتی صاحب لکھتے ہیں قرآن مجید میں زمانہ، انجیر، زیتون وغیرہ کی قسمیں ارشاد ہوئیں، وہ شرعی قسمیں نہیں، نیز یہ احکام ہم پر جاری ہیں نہ کہ رب تعالی پر۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے انجیر کے تعلق سے، زیتون کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ انجیر سے کیا کیا علاج ہو سکتے ہیں، انجیر کے 33 مدنی پھول ہیں، گھریلو علاج۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اب اس کو پڑھ کر ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم صاحب نہ بن جائے، اور ہر ایک اس کو پڑھ کر اپنے طور پر اپنا معالج نہ بن جائے، بلکہ جب بھی کوئی علاج کرنا ہو تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انجیر کے 33 مدنی پھول گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 111 پر امیر اہل سنت نے لکھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں بہتر غذائیت ہے۔ انجیر بواسیر کو ختم کر دیتا اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ انجیر نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ خشک انجیر سخت ہوں تو ان کو کم و بیش 25 منٹ پانی میں بھگو دیجیے اور دھو کر چھاؤں میں سکھا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نرم ہو جائیں گے۔ سبزیاں، پھل، خشک میوے وغیرہ ممکنہ صورت میں دھو کر ہی استعمال کیے جائیں تاکہ جراثیم کش ادویہ کا اثر دھل جائے۔ اگر خونی بواسیر ہو تو 5 عدد انجیر ٹکڑے کر کے پاؤ بھر دودھ میں ابال کر ٹھنڈا کر کے روزانہ سونے سے پہلے کھا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں میں خون بند ہو جائے گا۔ یہ عمل مستقل جاری رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ خشک بواسیر کے سبب بہت درد ہو تو پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر اس کے ساتھ نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل، اور اگر روزہ تو افطار میں خالی پیٹ 5 عدد انجیر کھا لی۔ 7 تازہ انجیر کا رس نچوڑ کر مسوں کو لگایا جائے تو مسے جھڑ جانے کی امید ہے۔ جن کو بواسیر کی تکلیف کم مگر بد ہضمی زیادہ ہو وہ کھانے سے قبل 3 عدد انجیر کھا لیں۔ جن کے پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو وہ ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر کھا لیں۔ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ کمر کے درد والے روزانہ 7 عدد انجیر کھا لیا کریں۔ جس کو قبض رہتا ہو وہ روزانہ نہار منہ 5 عدد انجیر کھا لے۔ انجیر چہرے کا رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ انجیر پرانی بلغمی کھانسی کے لیے نفع بخش ہے۔ انجیر بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتا ہے۔ انجیر پیاس بجھاتا ہے۔ انجیر کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ میتھی کے بیج اور انجیر پانی میں پکا کر خوب گاڑھا کر کے اس میں شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت میں راحت ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے کتنے سارے فوائد لکھے ہیں، آپ گھریلو علاج سے اس کو مکمل طور پر پڑھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طباق تحفتاً پیش کیا گیا۔ طباق کی انگلش ہے ٹرے۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور صحابہ کرام سے فرمایا کھاؤ۔
پھر فرمایا اگر میں یہ کہوں یہ جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے، اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو قطع کرتا اور گٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ انجیر کا درخت خوبصورت ہوتا ہے، پھل لذیذ ہوتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی، علماء نے سمجھایا اس کی ایک وجہ یہ بھی، ایک تو یہ کہ بہت مفید اور اس میں منفعت بہت ہے، ایک یہ کہ اس درخت کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک بدن کو ڈھانپا تھا، جیسا کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے۔ تو وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اور زیتون کے درخت کی قسم اللہ تعالی نے یاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت سے تشبیہ دی گئی، جیسا کہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے۔ اس آیت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زیتون سے تشبیہ دی گئی، جیسا کہ مفسرین نے کہا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اکثر شام کے لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور اسی سے سالن پکاتے ہیں، اور پیٹ کے امراض میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1774۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا الزیت وادہنوا بہ، روغن زیتون کھاؤ بھی لگاؤ بھی، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ یہ برکت والے درخت سے۔ اس حدیث کی شرح میں مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، کیونکہ درخت زیتون برکت والی زمین فلسطین میں ہوتا ہے جو حضرات انبیاء کرام کا مسکن ہے، نیز اسے رب تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ فرمایا۔ اس کے فوائد بہت ہیں، بہت سے امراض میں زیتون کا پھل، اس کا تیل کام میں آتا ہے، یہ سالن بھی، جسم اور سر کی مالش کا تیل بھی، چراغ میں روشنی بھی دیتا ہے، بہت مرضوں کا علاج بھی، بواسیر میں بہت مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روغن زیتون میں 70 مرضوں کا علاج ہے، جن میں جذام بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، زیتون کی قسم یاد فرمائی، طور سینا کی قسم یاد فرمائی۔ طور سینا کیا ہے؟ خزائن العرفان میں ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، یا معنی خوش منظر کے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اور اس امان والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ محتاج بیان نے اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، اور اس شہر کو پر امن ہونے کی دعا بھی مانگی۔ اس جہالت کے ایام میں بھی، جبکہ سارا جزیرہ عرب غارت گری میں مبتلا تھا، خون ریزی میں مبتلا تھا، لوٹ مار کا میدان گرم تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ امن والی جگہ تھی کہ اگر کسی کا باپ کا قاتل بھی یہاں حرم میں پناہ لیتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا، ہرن حدود حرم میں داخل ہوتا تو چیتا اس کا پیچھا چھوڑ دیتا۔ یہاں کے درخت گھاس وغیرہ نہیں کاٹے جاتے تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو شہر کو مزید شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالی نے اس خطے پر مزید کرم فرمایا کہ یہاں اس خطے کو اپنے محبوب کی ولادت کے شرف سے مشرف کیا، اور یہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔
تو جس وجہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے. تو طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی، وہیں پیغمبری ملی، وہیں طور پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کی سعادت پائی، یہیں آپ کو تورات کی تختیاں نصیب ہوئیں. اور دمشق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن رہا، آپ کی نیکی کی دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز رہا. بیت المقدس کو بے شمار نبیوں اور رسولوں سے نسبت کا شرف حاصل ہوا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان بابرکت مقامات کی قسمیں یاد فرمائیں رب تبارک و تعالی نے کہ جہاں ایسے نفوس قدسیہ کی ولادت باسعادت ہوئی جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، اور نبوت اور رسالت سے عرفہ کسی اور مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، زیتون کی قسم یاد فرمائی، طور سینا کی قسم یاد فرمائی، یعنی بابرکت مقامات کی قسم یاد فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسکن کی قسم یاد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پیغمبری عطا ہوئی وہاں کی قسم یاد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا، جہاں توریت کی تختیاں عطا فرمائیں وہاں کی قسم یاد فرمائی. اور وہاں کی قسم یاد فرمائی جس شہر کو نبیوں اور رسولوں سے نسبت حاصل ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر جو فرمایا وہ جواب قسم ہے. کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، شکل میں، صورت میں، قد میں، قامت میں، عقل میں، ذہن میں، قلبی روحانی بہترین صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو متصف کیا. تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عظیم صفات سے متصف فرمایا، حی کیا، عالم کیا، با اختیار کیا، با ارادہ کیا، متکلم کیا یعنی بات کرتا کیا، سنتا کیا، دیکھتا کیا، مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، حکمت سے اس کو نوازا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل و شکل کے لحاظ سے انسان کو بڑھ چڑھ کر بنایا. سبحان اللہ. دیکھیے جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتے ہیں، انسان سر نہیں جھکاتا بلکہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ سنیے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کو اپنی زوجہ سے بہت محبت تھی. ایک دن کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. جب اس اللہ کی بندی نے یہ الفاظ سنے تو اس نے حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی سے پردہ کر لیا، کہا تو نے مجھے طلاق دے دی. اب عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی آزمائش میں آ گئے. صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچے، اس واقعے کی اطلاع دی اور گھبراہٹ اور شرمندگی کا اظہار کیا. خلیفہ نے علماء کو بلایا، فتویٰ پوچھا. جتنے علماء موجود تھے سب نے کہا طلاق ہو گئی. لیکن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد وہ خاموش تھے. خلیفہ منصور نے پوچھا آپ کیوں چپ ہیں؟
آپ نہیں بات کرتے. تو حضرت امام اعظم کے شاگرد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ 3 کی تلاوت شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے. کوئی چیز انسان سے زیادہ حسین نہیں. منصور نے کہا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کو متوجہ ہو کر کہا اس شخص نے جو کہا درست ہے. تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہ سکتے ہو اور زوجہ کو کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. اسے چاہیے کہ خاوند کے گھر آ جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا انسان باطن و ظاہر میں، صورت کے جمال میں، بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین ہے، جمیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اور سنیے اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا. خزائن العرفان میں ہے بڑھاپے کی طرف. جب بدن ضعیف، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے. یا یہ معنی ہے جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو جہنم کے اسفل ترین درکات یعنی سب سے نیچے والے طبقوں کو ہم نے اس کا ٹھکانہ کر دیا. انجیر و زیتون و طور سینا و مکہ مکرمہ کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت بنایا. اب اس اچھی شکل و صورت کی وہ شکر گزاری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، رب تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا جائے گا. جہنم کے سب سے نیچلے طبقے کی طرف پھیر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس مالک و مولا نے ہمیں انسان بنایا، اسلام عطا فرمایا، میٹھے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا. اور یاد رکھیے کہ انسان اسی وقت اشرف ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، جب اس کی عقل اس کی بری خواہشات پر غالب آ جائیں. اگر اس کی بری خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں تو ایسا انسان جانوروں سے بدتر ہے. اور کفار جو ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صورت اچھی بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہماری سیرت کو بھی بہتر فرما دے. تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں ان اشیاء کی قسم کا معنی ان مقامات کی شرافت اور بزرگی کا اظہار مطلوب ہے اور ان خیر و برکات کو ظاہر کرنا ہے کہ اس میں انبیاء و صالحین علی نبینا علیہم السلام مکین رہے. مثلا انجیر کا منبت کیا ہے؟ اگنے کی جگہ. انجیر کا درخت جہاں اگتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ اور پرورش کی جگہ ہے.
طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور مکہ معظمہ وہ گھر ہے جو عالمین کی ہدایت کا سرچشمہ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ اور بعثت کی جگہ ہے۔ آئیے اب جو ہم نے سنا اسے کچھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہم نے سنا وہ یاد رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی چیزوں کی قسمیں یاد فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی۔ نمبر 1 انجیر، نمبر 2 زیتون، نمبر 3 طور سینہ، نمبر 4 مکۃ المکرمہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انجیر و زیتون کی قسم یاد فرمائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون میں دونوں میں خوبیاں شامل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم یاد فرمائی۔ دونوں میں ظاہری اور باطنی خوبیاں جمع ہیں، دونوں میں ظاہری اور باطنی خوبیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم یاد فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انجیر کی قسم یاد فرمانے کی ایک اور وجہ مفسرین نے بتائی، وہ کون بتائیں گے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپا تھا، اس وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زیتون کے درخت کی قسم اللہ تعالی نے یاد فرمائی، اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی، اس میں سے ایک وجہ آپ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تشخیص فرمائی، اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی، زیتون کے درخت سے تشخیص دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ طور سینہ کیا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی قسم یاد فرماتا ہے؟ وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ماشاءاللہ، وہ طور سینہ ہے، یعنی سینہ جگہ کا نام ہے، اور اس میں جو پہاڑ واقع ہے اس کا نام ہے طور۔ یہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہیں آپ کو پیغمبری عطا ہوئی، اور یہیں آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی گئیں۔ مرحبا۔ بلد الامین، اس سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان قسموں کا جواب کیا ارشاد ہوا؟ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صفات سے نوازا، اور ان صفات سے متصف کیا۔ اب آدمی شکر گزار نہ بنے کہ اسے انسان بنایا گیا، اچھی شکل و صورت دی گئی، نافرمانی کرے، کفر کرے، شرک کرے، تو اب اس کے لیے کیا ٹھکانہ بتایا گیا؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔